ہمارا معاشرہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. پریس ان کے پاس، قلم ان کے پاس، صحافت ان کے پاس، تحقیق ان کے پاس، خانقاہ کے پاس. تو خانقاہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اگر تعصب برتتے ہو تو ہم خانقاہوں میں اس کو زندہ رکھیں. سب سخیت میں چدر موری میلی، دیکھے ہنسے نر ناری. یہ خسرو ہے، اور خسرو کا کوئی دیوان ایسا باقی نہیں ہے جس کو ہندی کا دیوان کہا جائے. وہ دیوان اگر کہیں باقی ہے تو خانقاہوں میں باقی. خانقاہوں نے اس کے لیے ایک الگ قسم کا ڈائریکشن چن لیا کہ ہم ہی گائیں گے، ہم ہی بجائیں گے، اور ہم ہی اس پر حال پال کریں گے. ایک وقت آئے گا کہ تم کو لگے گا کہ یہ تاریخ کا کھویا ہوا بات ہے، یہ کہاں ملے گا؟ تو خانقاہوں میں ملے گا. اور یہ پورا سیٹ اپ جو صوفیوں کا تھا، ابھی آپ نے دیکھا کہ چاند نظامی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسی منہمی سلسلے کے عظیم شاعر حضرت صوفی سید امداد علی علیہ الرحمہ والرضوان، جو مخلص الرحمان جہانگیر کے پیر اور مرشد ہیں، اور حضرت شاہ امداد علی خلیفہ ہیں شاہ مہدی حسن کے، اور شاہ مہدی حسن خلیفہ ہیں حکیم مظہر حسین کے، اور وہ خلیفہ ہے حکیم فرات اللہ کریم چکی کے، اور وہ خلیفہ ہے مخدوم شاہ حسن علی کے، اور وہ ہمارے حضرت جن کے عرس میں ہم سب جمع ہیں مخدوم منیب پاکباز کے خلیفہ. شاہ امداد علی نے اتنا بڑا کام کیا. سر سید، لوگ سمجھتے ہیں کہ سر سید علمی اور تدریسی انقلاب میں پہلا نام. لیجئے، ان سے 4 سال پہلے حضرت شاہ امداد علی وہ انقلاب لا چکے تھے. اس خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت سید شاہ عزیز الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے مرید تھے قاضی رضا حسین، جنہوں نے اسکول قائم کیا. اور سر سید تحریک کے نتیجے میں یہاں مدرسۃ المسلمین، جو بعد میں محمدن اینگلو عربک ہائی اسکول بنا. اسی خانقاہ کے مریدین میں تھے قاضی امیر الحسن، جن کے بیٹے تھے امین اللہ، جنہوں نے سٹی اسکول بنایا. پٹنہ سٹی کا بہت بڑا اسکول ہے سٹی اسکول. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ صوفیہ کے بارے میں یہ جو تنگ نظری ہے کہ یہ لوگ تعلیم اور تدریس اور نصاب اور قوم کی لسانی فکر کہاں ہے، یہ غلط فہمی ہے. اور صوفیہ نے بہت کام انجام دیا. اسی سلسلے کے ایک بزرگ خواجہ شاہ رکن الدین عشق عظیم آبادی، سودا اور درد اور میر کے ہم عصر صاحب دیوان، استاد شاعر، جن کے شاگردوں میں فدوی اور فدوی کے شاگرد راسخ، یہ سب حضرت عشق کے اسکول سے ان کا تعلق. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوفیاء کرام نے کس انداز سے کام کیا. ہم لوگوں نے ایک بڑا ابتدائی سا قدم بڑھایا. ہمیں معلوم ہے کہ اس سیمینار سے ہم اپنے ٹارگٹ کو پورا نہیں کر سکے، لیکن السعی منا والاکمال من اللہ کے قاعدے سے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ قدم اٹھا تو کہاں پڑا، قدم صحیح سمت میں اٹھا. انشاءاللہ آئندہ سال بھی اسی پر ایک سیمینار ہوگا. مجھے ایک تلخ تجربہ ہے. آپ بہت اچھا کام بھی کیجئے، اگر آپ کے ساتھ سرکاری ہتھوڑا نہیں ہے تو پبلک آپ کے ساتھ نہیں آئے، اور سرکاری ہتھوڑا اگر آپ کے ساتھ ہے. ہم لوگ کمپٹیشن کراتے ہیں سلسلہ کا، انجمن محمدیہ کمپٹیشن کراتی ہے، بڑی مشکل سے کوئی اسکول ساتھ دیتا ہے، مدرسہ ساتھ دیتا ہے. تو ہم نے کہا کہ اسکولوں اور مدارس کو عادت پڑ گئی ہے سرکاری فرامین کے نتیجے میں گردن تسلیم خم کرنے. اس کے بغیر وہ خم نہیں کرتے. اگر عوامی سیکٹر سے ان سے کہا جائے کہ آئیے گا اپنے بچوں کو لے کر، چھوڑو ایسے ایسے بہت آتے ہیں. لیکن خانقاہیں کبھی اس کی فکر نہیں کرتی. تم ریکوگنائز کرو یا نہ کرو، ہم خسرو کا کلام، بیدم کا کلام، کبیر کا کلام، جائسی کا کلام پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے. ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. زبانوں کو آگے تک بڑھانا، تہذیبوں کو آگے تک بڑھانا، نفرتوں کو کم کرنا، دوریوں کو کم کرنا، معاشرے کو صحت مند بنانا، عیوب کو نکالنا، خوبیوں کو آگے بڑھانا، یہ خانقاہوں کا بنیادی کردار ہے.
اور اسی سلسلے میں یہ ایک مختصر سا ہلکا سا جائزہ لیا گیا. ہم درخواست کریں گے مسعود الرحمان صاحب سے کہ آئندہ سال بھی اسی پر سیمینار ہو. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ تشریف لائے اور قیمتی وقت دیا.